السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں سے مختلف موویز سے 10 اہم اسباق یا پھر لیسنز کہہ لیں شیئر کروں گی، جو اگر آپ نے سن لی اور سن کر کہیں اپنی ڈائری یا پھر نوٹ بک وغیرہ میں لکھ لی تو یہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ کیونکہ جب آپ کسی اہم جملے یا پھر کوٹیشن کو نوٹ کرتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں تو وہ سینٹینس آپ کے ذہن میں یا آپ کے لاشعور میں جا کر کہیں نہ کہیں مینیفیسٹ ہوتا ہے، اور پھر یہی چیز زندگی میں آگے جا کر آپ پر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اچھا سوچیں، اچھا دیکھیں، اچھا سنیں اور اچھا کریں، کیونکہ یہ سب آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو یہ 10 لیسنز اتنے اہم ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہر ایک لیسن پر یا پھر ہر ایک پوائنٹ پر پورا لیکچر بن سکتا ہے، مگر میں یہاں پر شارٹ اور اہم باتیں شیئر کروں گی۔ ہمارا پہلا لیسن ہے، زندگی غیر متوقع ہے۔ خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رکھیں۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ویسی ہی رہنی ہے جیسے میں نے سوچی ہے، زندگی ویسی ہی چلنی ہے جیسے میری مرضی ہے یا جیسے میں نے طے کر دی ہے۔ لاکھ پلاننگز کر لیں، ایک آپ کے رب کی پلاننگ ہے اور ایک آپ کی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے پلان کیا ہوتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، لائف چلی جاتی ہے ویسے، مگر ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ تو جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہوگا، ویسا ہوگا جیسے رب چاہ رہا ہے۔ بڑی جگہ ایسا ہوگا آپ کی رفتار تیز ہے اور قدرت آپ کی رفتار کو کم کرنا چاہتی ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا ثانیہ، کچھ ایسا ہو سکتا ہے، رب کو آپ پر رحم آ جائے گا، کیونکہ رب کو پتہ ہے اس نے برن آؤٹ ہو جانا ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کا علم جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ پریزنٹ کو بھی جانتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ اتنی اس کی صفت ہے، رحمان و رحیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میراتھن کا کھلاڑی ہے، یہ ضائع ہو رہا ہے 100 میٹر کی ریس میں، تو قدرت کیا کرے گی کہ آپ کو ایک دھکا دے دے گی کسی بھی ایک ریس میں، یا پھر مسلسل وہ آپ کو 100 میٹر کی ریس میں دھکا دے گی، اور پھر آپ میں ہمت اور حوصلہ ڈال کر، کریج ڈال کر، آپ میں ایک پراپر پختگی ڈال کر میراتھن تک پہنچا دے گی، اور آپ ایک لمبی کھیل کے کھلاڑی بن جاؤ گے۔ زندگی غیر متوقع ہے، جیسے آپ نے سوچا ہے، جیسی آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں، جیسی آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو، اور ویسا ہی نہ ہونے کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تو اپنا لے گا اس کو جو رب کی مرضی ہے تو وہ بخش دے گا تجھ کو جو تیری مرضی ہے، اور اگر تو چھوڑ دے گا اس کو جو رب کی مرضی ہے تو وہ تھکا دے گا تجھ کو اس میں جو تیری مرضی ہے۔ تو زندگی میں بہت کچھ ہماری خوشی اور ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ہر قسم کے حالات کو قبول کر کے صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہترین نوازے گا۔ ہمارا دوسرا لیسن ہے، قدرت ان کو نوازتی ہے جو جستجو کرتے ہیں۔ ایک ٹپیکل ورڈ ہے ایفرٹ، کوشش، محنت۔ جستجو اس سے اوپر کے درجے پر ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے انرجی کے آربٹس ہوتے ہیں اور ایفرٹ ان میں سے سب سے لو آربٹ میں ہے، یا پھر سب سے آؤٹر موسٹ شیل میں ہے، یعنی اس میں انرجی کا لیول لو ہے، یا پھر اگر میں اسے ایک گراف پر بناؤں تو یہ سب سے لو لیول پر ہوگا، اور کوشش ایفرٹ سے اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے لیے انگلش کا ورڈ استعمال کروں تو اسٹرائیو کا ورڈ اس کے لیے مناسب ہوگا۔ تک و دو، لگے رہنا، استقامت کے ساتھ کوشش کرتے رہنا۔ اس کو اور آسان کر دیتی ہوں، ایک خوبصورت کوٹیشن ہے، اور یہ کوٹیشن مارٹن لوتھر کنگ کی ہے۔ تو لوتھر کنگ کہتا ہے کہ اگر تم بھاگ نہیں سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلنا شروع کر دو، اور اگر تم چل نہیں سکتے تو ایک ایک قدم یعنی رفتار کم ہو مگر چلو ضرور، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم رینگتے ہوئے چلو، اور اگر رینگ بھی نہیں سکتے تو پھر کونیوں اور گھٹنوں کے بل چل کر تھوڑی تھوڑی کر کے چلو، مگر چلو ضرور۔ آپ کو پتہ ہے یہی زندگی ہے، زندگی میں لگے رہنا، ڈٹے رہنا، استقامت، یہی لائف ہے۔
جستجو جو ہے یہ آپ کو پے بیک کرتی ہے. ایفرٹ جو ہے وہ ہے کوشش کی میں نے. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، میں ایفرٹ کروں گی. یہ چھوٹے جملے ہیں. اس سے زیادہ بڑا جملہ ہے میں لگی رہوں گی. میں استقامت کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتی رہوں گی. باہر کا موسم کچھ ہے، اندر کا موسم کچھ ہے. دل کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے. تیار ہو کر گھر سے نکلنا، ٹائم پہ آفس جانا، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. یہ جو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے نا، اس سے منزل آ جاتی ہے. ایک بہت شاندار مثال ہے، اپنے سننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ آپ کے بہت آگے اگر آپ نہیں دیکھ سکتے یا آپ کو دکھ نہیں رہا، آپ کی ویژن کلیئر نہیں ہو رہی، جیسے دھند پڑی ہوتی ہے تو آپ جب ڈرائیو کر رہے ہوتے تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ کو اتنا حصہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ کی لائٹ تھوڑی سی پڑ رہی ہوتی ہے، تو تھوڑا روڈ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ آرام سے ہی سلو ڈرائیو کر کے جا رہے ہوتے. تو بالکل ایسے ہی کہ اگر آپ کو دکھ نہیں رہا، آپ کی ویژن کلیئر نہیں ہے، تو آپ نیچے دیکھیں، آپ کے پاؤں جہاں پر ہیں اس سے اگلی جگہ یعنی نیکسٹ سٹیپ کی جگہ جو نظر آ رہی ہے تو وہاں پاؤں رکھ لیں. اگر وہ جگہ بھی نظر نہیں آ رہی تو تھوڑا صبر کر لیں، کچھ وقت بعد آپ کو جگہ نظر آ جائے گی. جیسے جب بہت زیادہ دھند پڑ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جو روڈز ہوتی ہیں وہ ٹریفک پولیس جو ہے نا ان کو بند کروا دیتی ہے کچھ وقت تک. جب دھند ختم ہونے لگتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے تو پھر سے وہ ٹریفک جو ہے نا چلنے لگتی ہے. تو بالکل ایسے ہی جب آپ کو نیکسٹ سٹیپ نظر نہیں آ رہا یا نیکسٹ سٹیپ کی جگہ نظر نہیں آ رہی تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. جب آپ کو نیکسٹ سٹیپ کی جگہ نظر آنے لگے گی تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا اپنے سٹیپ کو آگے تھوڑا سا کر لیں. بعض اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ تیز رفتار سے نہیں چل پاتے، بلکہ آپ کے سامنے جو صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوتی ہے آپ نے وہاں قدم رکھنے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی جگہ نظر آتی ہے. آپ صرف اتنا کر لیں کہ جتنی جگہ نظر آ رہی ہے اتنی جگہ کو دیکھ کر قدم اٹھا لیجئے. اللہ اپنا کرم اور فضل کر دے گا، راستے کھلتے چلے جائیں گے. جستجو زندگی کا بہت بڑا سبق ہے، اس کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے، آخری سانس تک جستجو کرنی چاہیے. جستجو لفظ سے بھی مجھے بہت پیار ہے. کوشش کرتے رہنا، لگے رہنا، کبھی تیز کبھی سلو، کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا. بہتر سے بہتر کی ہمیشہ جو ہے نا گنجائش ہوتی ہے. یہ ہمارا نیکسٹ جو ہے نا لیسن ہے، تھرڈ لیسن ہے ہمارا، کہ بہتر سے بہتر کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. اور بہتر سے بہترین کی طرف سفر کرنا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مکمل ہو گیا یا پرفیکشن ہے یا کمپلیٹ ہے، یہ ادھوری بات ہے. ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کسی بھی چیز میں پرفیکشن اچیو کر لیں. بیسٹ سے دی بیسٹ ہوتا ہے. جم کالنس کی کتاب ہے گڈ ٹو گریٹ. انہوں نے دنیا کی ٹاپ کمپنیز پر ریسرچ کی اور یہ فائنڈ آؤٹ کیا یا یہ فگر آؤٹ کیا کہ جو گریٹ ہے اگر وہ رک جائے تو وہ گریٹ نہیں بلکہ گڈ ہو جاتا ہے اور آخر کار زوال کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی ریورس ٹریک پر چلا جاتا ہے. گریٹ کو گریٹ رہنے کے لیے لگاتار جستجو، لگاتار ایفرٹ، بہتر سے بہترین کی طرف جانا ہوتا ہے، مزید بہترین کی طرف کام کرنا ہوتا ہے. یہ لگاتار کوشش کرنی پڑتی ہے تو زندگی کو کنٹینیوس امپرومنٹ کے ٹریک پر یا پھر روڈ پر ڈال دیا جاتا ہے یا ڈالا جا سکتا ہے. ایک حدیث ہے جس کا یہاں پر مفہوم بیان کروں گی کہ ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کا دن کل جیسا ہے، یعنی ماضی جیسا ہے. جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں وہ ہلاک ہے، یعنی وہ زوال کی طرف چلا گیا. بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے اور خود کو ہر شعبے میں امپروو کرتے رہیں. ہمارا نیکسٹ لیسن ہے، اگر آپ کی اپنی ذات آپ کے لیے خوشی کا سامان پیدا نہیں کر رہی تو جتنے بھی اسباب، وسائل، پیسہ، لگژریز، میٹیریل تھنگز ہیں وہ خوشی آپ کو نہیں دیں گے. خوشی انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے، اطمینان انسان کے اندر سے آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر سے خوشی نہیں آ رہی اور آپ اشیاء پر کنڈیشن کریں. آپ کہیں کہ بڑی گاڑی ہوگی تو میں خوش رہوں گی، بڑا گھر ہوگا تو میں خوش رہوں گی، پیسہ زیادہ ہوگا تو میں خوش رہوں گی.
کوئی شک نہیں کہ یہ لگژریز، پیسہ، میٹیریل تھنگس ٹو سم ایکسٹینٹ یہ امپورٹنٹ ہیں، ضروری ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، خوشی کے لیے سب سے زیادہ ضروری آپ کے اندر کا اطمینان اور آپ کا راضی رہنا ہے۔ اس کے ہونے کا احساس جو ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، اگر اس کا ہونے کا احساس ہے آپ کو، آپ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں تو الحمدللہ، جو نعمتیں ہیں، جو اللہ کا کرم ہے، جو اللہ کا فضل ہے، جب آپ نعمتیں شمار کرتے ہیں یا کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے اطمینان اور سکون پھوٹتا ہے۔ اگر آپ کی اپنی ذات خوشی کا ذریعہ نہیں ہے تو دنیا جہان کی چیزیں مل کر بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتی۔ ہمارا نیکسٹ لیسن ہے، 5th لیسن، زندگی کا جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے فیصلہ کرنا، ڈیسائیڈ کرنا۔ جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں راستے خود بخود بننے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو ڈیسیجن کا ورڈ ہے نا، اس میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ جب آپ ایک بار زندگی کو قبول کر کے، ذمہ داریوں کو قبول کر کے ایک بار ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا، کنفرم ارادہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیری مدد سے اور تیری دی ہوئی توفیق سے، تیرے دیے ہوئے شعور کی وجہ سے میں نے آخر کار ڈیسائیڈ کر لیا، تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ جو کنفیوژن ہے یا پھر کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ کی ایک جو سچویشن ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ذہنی حالتوں میں سے بدترین حالت ہے۔ اور اللہ سے کلیئرٹی مانگیں، دعا کریں کہ وہ آپ کو صحیح ڈیسیجن لینے کی سمجھ، ہمت اور توفیق دے۔ اور دنیا کا کوئی بھی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں اور کچھ نیگیٹیو۔ دنیا کے کسی فیصلے میں صرف پروفٹ نہیں ہوتا، لاس بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی فیصلے میں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے یا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے 100% ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں خدشہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اس میں خطرہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اصل امتحان کیا ہے؟ ڈیسائیڈ کرنا۔ آج زندگی میں لوگ بے شمار مسائل اور بے شمار چیلنجز کو فیس کر رہے ہوں گے۔ میک اٹ سمپل، کہیں آرام سے پرسکون ہو کر بیٹھیں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، ہمت مانگیں فیصلہ کرنے کی۔ ڈیسیجن کا مطلب ہے ڈی مطلب ماضی سے خود کو کاٹنا یا ماضی سے خود کو الگ کرنا۔ پہلے خود کو ماضی سے الگ کرنا اور پھر سیجن زندگی میں آگے بڑھ جانا۔ تو امتحان ہے فیصلہ کرنا۔ آپ بھی فیصلہ کیجئے، کتنے ڈیسیجنز ہیں جو پینڈنگ ہے، آج ہی کیجئے۔ جب آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر اس پر استقامت کی دعا مانگیں، ڈٹ جائیے، اللہ اپنا کرم اور فضل ضرور کرے گا۔ ہمارا نیکسٹ لیسن ہے یا پھر ہمارا 6واں سبق ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا یہ بھی کہہ لیں کہ یہ میرا پسندیدہ سبق ہے، اور اس کو میں اپنی فیملی اور جو میرے فرینڈ سرکل ہیں یا پھر سوشل سرکل ہے اس میں بھی پریچ کرتی رہتی ہوں یا شیئر کرتی رہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو آسان رکھنا چاہتے ہیں، زندگی کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، زندگی کو ایک معیاری زندگی بنانا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، تو مہربانی فرما کر اپنی زندگی میں ان لوگوں کو ضرور شامل کریں، ان لوگوں کو ڈھونڈیں، اپنے پاس رکھ لیں جو آپ کی اہمیت سے واقف ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یو آر امپورٹنٹ۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو آپ کی ضرورت ہے لیکن ضرورت کے باوجود آپ کی اہمیت کا نہیں پتہ، وہ آپ سے انرجی لیں گے، کچھ دیں گے نہیں۔ کچھ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جو آپ سے لیں گے لیکن بدلے میں وہ آپ کی اہمیت کو جانتے ہوئے کم از کم اکنالج کر رہے ہیں، یا آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، یا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں، یا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یا ممکن ہے ریٹرن میں کچھ اچھا کر رہے ہیں، کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہمیت کا احساس ہونے کے بعد اس کا رد عمل بنتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک ہائی لائٹر ہے، یا پھر پین کہہ لیں ہائی لائٹر پہ، میرے پاس ایک ہائی لائٹر ہے اور اگر میں اس کو کھلا رکھوں گی تو وہ سوکھ جائے گا۔ میں اس کو سیف رکھوں گی، پروٹیکٹڈ رکھوں گی، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کروں گی، اور جب میں اسے یوز کروں گی تو میں اسے دبا کر نہیں لکھوں گی۔ تو جس چیز کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے اس چیز کو آپ ضرورت سے زیادہ نہیں خرچتے۔
اس کو کسی حساب میں رکھتے ہیں، اس کو ویلیو دیتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں یا اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے گریس کو قائم رکھتے ہیں، تو آپ کی زندگی کے جو سب سے اہم لوگ وہ ہیں، جو بھی اہم ہے آپ کی زندگی میں، جو آپ کو ایسے نہیں خرچتے، ہم ایک دوسرے کو خرچے چلے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی مس یوز کرتے ہیں، تو جن کو آپ کی اہمیت کا اندازہ ہے وہ کبھی آپ کو مینٹلی ٹارچر نہیں کریں گے، ایسے نہیں خرچیں گے کہ آپ بیمار ہی ہو جائیں۔ تو اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ان لوگوں کو ضرور ڈھونڈیے جن کو آپ کی اہمیت کا پتہ ہے۔ ہمارا 7واں لیسن ہے، میں دو چیزوں کا موازنہ کروں گی کہ آپ موازنہ کریں دو چیزوں کا، آپ نے خود کو بدلنا ہے ورسز آپ نے دوسروں کو بدلنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے آسان کام خود کو بدلنا ہے، لیکن لوگ ہمیشہ اس کے الٹ جاتے ہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے بے شمار وجوہات ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمیں تکبر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں جی، دوسروں کو بدلنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں ہم اپنا مذہبی فریضہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے اور دوسروں کو بدلنا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اور دوسروں کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ساری انرجیز، ساری توانائی دوسروں پر لگا دیتے ہیں، اور آخر کار زندگی میں بڑی دیر سے جا کر، یا پھر جب زندگی تقریباً ختم ہونے لگتی ہے، تب انسان کو جا کر یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ سب سے آسان کام تو خود کو بدلنا تھا، بجائے اس کے کہ دوسروں کو بدلا جائے۔ اپنی سوچ کو بدلنا، اپنے نظریے کو بدلنا، اور پھر اپنی عادتوں کو بدلنا، اپنے نالج کو اپ گریڈ کرنا، اپنی سکلز کو امپروو کرنا، اپنی شخصیت کو بہتر بنانا، اپنے نظریات کو بدلنا۔ خود کو بدلنا آسان ہے بنسبت دوسروں کو بدلنے کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کوڈ منسوب ہے، تو اس کو شیئر کروں گی کہ ایک شخص ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں تاکہ میں تبلیغ کروں اور لوگوں کو بدلوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اجازت ہے، مگر ایسی تبلیغ کرو کہ تمہیں بولنا نہ پڑے۔ اب وہ شخص کافی حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ ایسی تبلیغ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ایسی تبلیغ کیسے ہوگی؟ تبلیغ تو ہوتا ہی بولنا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمل ایسا کرو کہ تمہیں دیکھنے والا خود ہی بدل جائے، تمہارے ساتھ رہنے والا خود ہی بدل جائے، آپ سے متاثر ہو کر بدل جائے۔ تو کاش ہم ایسی انسپریشن بنیں کہ ہماری خوش اخلاقی سے، ہمارے صبر سے، ہماری بردباری سے، ہماری اعلیٰ ظرفی سے دوسرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ دیکھیں اور خود کو بدلنا شروع کر دیں۔ دوسروں کو بدلنے کی بجائے خود کو بدلیں۔ آپ بدلیں گے تو ارد گرد کے لوگ خود ہی بدل جائیں گے۔ ہمارا نیکسٹ لیسن ہے، درگزر کر کے آپ خود کو نفسیاتی الجھنوں سے آزاد کر دیں۔ اور آسان کروں تو دراصل آپ دوسروں کو معاف نہیں کر رہے ہوتے، آپ خود کو معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر مزید آسان کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ رب سے معافی چاہتے ہیں تو اس کے بندوں کو معاف کر دیں۔ درگزر کرنے والے کی ذہنی صحت اچھی رہتی ہے۔ یہ کینے سے بھرا ہوا دل، بغض سے بھرا ہوا دل، نفرت سے بھرا ہوا دل، بدلہ لینے کی خواہش یا کسی کو نقصان پہنچانے کی خواہش، یہ خواہش کہ اس کو سبق مل جائے، یہ ایک منفی جذبہ ہے، اور اس منفی جذبے کو دل میں رکھتے ہوئے آپ کبھی بھی ذہنی طور پر صحت مند نہیں رہ سکتے اور روحانی طور پر ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی روحانیت کے استاد ہیں یا روحانیت کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، اگر ہسٹری چیک کریں تو ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ اگر دور جانا ہے تو پھر جھگڑا کیسا؟ آپ جھگڑا کسی کو ہرا کے آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر جھگڑا کیوں کریں؟ بہتر ہے کہ معاف کر دیں۔ نیکسٹ ہمارا لیسن ہے، نواں لیسن ہے کہ نتائج کی تخلیق میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ آپ کا خود کا ہوتا ہے۔ حالات و واقعات آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر واقعات پر جو آپ کا رد عمل ہے اس سے نتیجہ بنتا ہے۔ ایک ہی عمل جو 10 لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان 10 لوگوں کا ایک ہی رد عمل اس ایک ہی ایکشن پر، یا پھر ایک جو سچویشن ہے ان 10 لوگوں کا
ایکشن مختلف ہوتا ہے۔ ایک گالی ممکن ہے اس ایک گالی کو سننے کے بعد کوئی شخص قتل کر دے اور جیل چلا جائے اور بعد میں اس کو پھانسی ہو جائے، اور ممکن ہے کہ ایک شخص گالی سے اپنا سنے اور گالی سنے اور رخی بدل دے کہ سامنے والا انسان تو اس میں تو ایتھکس ہے ہی نہیں، تو وہ آپ کو جو ہے نا، اگر ہماری ٹیچر کہتی تھی ہمیشہ کہ اگر آپ کو کوئی شخص گالی دے تو آپ اس کے منہ نہ لگیں، آپ جو ہے نا اپنا راستہ لیں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ گالی کے بدلے گالی دیں گے تو وہ تھپڑ مارے گا تو آپ تھپڑ ماریں گے، وہ آپ کا گلا پکڑے گا تو آپ گلا پکڑ لیں گے، تو ایک ایسا لیول آئے گا کہ وہ بندہ آپ کو اپنے لیول تک لے آئے گا، وہ آپ کو جہالت تک لے جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا راستہ پکڑیں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ تو زندگی میں رول یا آپ کا جو کردار ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قیامت کے روز اللہ پاک حساب نہ لیتا۔ یعنی حساب کس کا ہوتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ جہاں جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے وہاں وہاں حساب نہیں ہوگا۔ جس بھی چیز کا اختیار آپ کے پاس ہے اس کا حساب آپ سے ہوگا۔ حالات و واقعات کے اوپر آپ کا رد عمل اہم ہے۔ کسی بھی موقع پر آپ رسپانس دیتے ہیں، آپ جو ریئیکٹ کرتے ہیں، انسان کا نصیب اور انسان کا آنے والا وقت اس رد عمل سے بنتا ہے جو وہ کسی بھی واقعے پر دیتا ہے۔ جو رسپانس دیتا ہے اس سے اس کا نصیب بنتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ لیسن ہے، آپ ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ یہ خواہش ہی سرے سے غلط ہے، اس میں کوئی عقل مندی نہیں ہے، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ سب کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جائیں۔ مہربانی فرما کے آپ اس خواہش سے آزاد ہو جائیں۔ سب کو آپ راضی نہیں کر سکتے، کبھی کوئی راضی ہوگا اور کبھی کوئی ناراض ہوگا۔ ایک وقت میں سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کہا جاتا ہے جو سب کو راضی کر لیتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، جبکہ اصول پرست انسان سب کو راضی نہیں کر سکتا، اور سب کو راضی کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ انسان تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہوتا، تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے سامنے والے انسان کو راضی کر لیں گے، یا جو آپ اس کے ساتھ ساری عمر، آپ نہ کسی کے ساتھ ساری عمر بھی نیکیاں کرتے رہیں، آپ اس کے ساتھ ایک برائی کریں تو وہ ساری نیکیاں بھول جائے گا، آپ کی ایک برائی اسے ہمیشہ یاد رہے گی۔ ویورز، اگر آپ کو مجھ سے کچھ اچھا سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم ایسے ہی ڈیلی بیسس پر مل کر کچھ اچھا، نیا اور پازیٹیو سیکھ سکیں۔ ایک اور بات، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔